السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ حدثنا عبد اللہ بن مسلمہ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قیل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط رواه البخاری ومسلم ونسائی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، امام بخاری رحمہ اللہ نے 29ویں حدیث کتاب الایمان کے اندر اس طرح لائے تھے جو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی، اور اس کی تشریح اور ترجمہ گزشتہ کے درس میں ایک حد تک ہو چکا ہے۔ جو بات باقی ہے اس کے لیے میں نے وہ حدیث پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے پڑھی، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لائے ہیں، اس میں اہم ترین بات یہ فرمائی گئی کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ پوچھا گیا کس واسطے؟ تو کفر کے واسطے۔ پھر اس میں پوچھا گیا اللہ کے ساتھ کفر؟ فرمایا کہ نہیں، اپنے خاوند کی ناشکری، احسان کے بدلے میں ناشکری۔ اور اس معاملے میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں کفر کا لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسی واسطے باب باندھا کہ کفر وہ جو بڑے کفر سے چھوٹا کفر۔ تو معلوم ہوا کہ کفر حقیقی جو انکار پر مبنی ہے اور جس کا نتیجہ دائمی جہنم ہے، وہ کفر یہاں مراد نہیں ہے۔ کفر کا مطلب یہ ہے کہ یہ بحیثیت گناہ کے کفر ہے، حقیقی کفر سے کم ہے۔ ابو سعید خدری والی روایت جس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں شروع میں کہ کفران باب کفران العشیری و کفر دون کفر، اس باب کے بیان میں خاوند کی ناشکری اور ایک کفر کا اپنے درجے میں دوسرے کفر سے کم ہونے کے بیان میں، تو اس کے بعد فیہ عن ابن سعید کہہ کے چھوڑ دیے، یعنی حضرت ابو سعید خدری سے جو روایت ہے۔ اب وہ روایت کیا ہے نہیں بیان کیے، تو اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ روایت ابو سعید خدری والی جو ہے وہ کتاب الحیض کے اندر خود امام بخاری رحمہ اللہ اپنی بخاری میں لائے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میں نے دوزخ میں زیادہ تر تم کو دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم لعنت بہت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری، خاوند سے کفر کرتی ہو۔ تو جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ 29 حدیث بیان کرنے سے پہلے اشارہ کیے، وہ حدیث ابو سعید خدری کی کیا ہے؟ اس میں دراصل خاص ریمیڈی بتلائی گئی کہ یہ عادت جو ہے تمہاری کہ تم خاوند کے ساتھ ناشکری کرتی ہو، جس کی وجہ سے زیادہ تر جہنم میں جاؤ گی، تو وہاں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گناہ کو کم کرنے اور اس کے تدارک کے لیے فرمایا کہ تم صدقے زیادہ دیا کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔
اس سے دراصل تمہاری یہ نافرمانی کی سزا کم ہو سکتی ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو اب وہ عورتیں سوچنا چاہیے جو نہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتی ہیں، نہ خاوند کی فرما برداری کرتی، کیا حال ہوگا ان کا؟ خاوند کے لیے بھی کیا ہے، ان کے پاس کوئی تحسین کا لفظ نہیں، ناشکری ہی ناشکری، اور مال میں بھی اتنی سخت بخیل کہ ایک پیسہ نہیں خرچہ کرنے دیتی، نہ خاوند کو دیتی نہ خود کرتی۔ بہت سی عورتیں کیا ہے، خاوندوں کو بھی دیتے وقت روک دیتی ہیں، آپ کیا جی حاتم تائی، کیا تم اٹھا کو دے ڈالتے، جمع کر کو رکھو، بیٹی ہوئی ہے ہمنا، جہیز کے واسطے رکھو۔ یہ سب کیا ہے، خود عورتیں جب خاوند دینے پہ آتا ہے اس وقت بھی دراصل رکاوٹیں بن جاتی ہیں، جبکہ الٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حالت سے بچنے کے لیے تم کرو کیا، صدقہ زیادہ کرو، اللہ کی راہ میں دو، کیونکہ میں نے تم کو جہنم میں اکثریت تمہاری دیکھی۔ پوچھا کہ کیوں؟ تو یہاں پر ایک لفظ اور بڑھایا گیا، ابو سعید خدری کی روایت میں فرمایا کہ تم لعنت بہت کرتی ہو، اور یہ بات بھی حقیقت ہے، مرد بھی کرتے ہیں، لیکن اس صفت میں زیادہ تر خواتین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بیکار کی کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لعنت کرنا، بد دعائیں دینا، تو مر جا، ایکسیڈنٹ میں مر جا، تیرے اوپر لاڑی چڑھو، تیرے اوپر بائک چڑھو، عجیب و غریب لعنتیں خود کی اولاد کو بھی کبھی کبھی دے بیٹھتی ہیں، جس کا خمیازہ بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہ چیز جو عورتوں کی خاص ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرو، اس کے بدلے میں تم نیکی اپناؤ اور خیرات زیادہ کرو، اللہ کی راہ میں دو، تاکہ اس طرح کی جو غلطیاں ہو جائیں اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے معاف کر دے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک کیا ہے، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو بعض نیکیاں ایسی ہیں جو خود بخود برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، تو نیکیاں کرتے رہنا چاہیے، آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ حدیث جو آئی ہے، جس کی تشریح میں کر رہا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الخسوف کے اندر بھی لائے ہیں، اور وہاں طویل حدیث ہے، وہ اس حدیث کا صرف ایک ٹکڑا یہاں پر لا کے باب کی حیثیت سے، کتاب کی حیثیت سے انہوں نے کیا کیا، اس کو ماتحتی میں لایا، اور باب سے ریلیٹڈ بات جو تھی وہ فقط نقل کر دی، جبکہ یہ حدیث بھی طویل حدیث ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو دراصل کیا ہے، وہ کتاب الکسوف کے اندر پھر آئے گی، اور اس وقت ہم اس کی وہاں تشریح کریں گے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کی شرح میں امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے تحت ضروری ہوا کہ سردار اپنے ماتحتوں کو واعظ اور نصیحت کرے، اور نیکی کے لیے ان کو رغبت دلائے، اور ان سے یہ بھی نکلا کہ شاگرد اگر استاد کی بات پورے طور پر نہ سمجھ پائے تو استاد سے دوبارہ دریافت کر لے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ناشکری پر بھی کفر کا اطلاق ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ سمجھنے کا فقیہانہ انداز، محدثین کا انداز دیکھیے، وہ اس حدیث سے کیا کیا چیزیں نکالتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سردار اپنے ماتحتوں کو واعظ و نصیحت بھی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سردار تھے تو نصیحتیں کرتے رہتے تھے، اور نیکی کی رغبت دلائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ذکر کر رہے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی نکلا کہ استاد کہہ رہا ہے کوئی بات، شاگرد کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ پوچھ لے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کی وجہ سے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کفر کی وجہ سے تو کون سے کفر کی، تو پوچھا گیا یکفرن باللہ، یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کفر کی وجہ سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وہ کفر نہیں ہے، یہ خاوندوں کی کفر کی وجہ سے، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ تو استاد کوئی بات کہے سمجھ میں نہ آئے تو شاگرد پوچھ لیا کرے،
اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ خاوند کی ناشکری پر بھی کفر کا اطلاق ثابت ہوا، یعنی اللہ کے رسول نے اس کے لیے بھی لفظ کفر استعمال ہوا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ معاصی سے ایمان گھٹتا ہے، کیونکہ یہاں صاف معلوم ہو رہا ہے کہ کفر دون کفر اس عنوان کے تحت کیوں لائے؟ جیسے ایمان میں کمی زیادتی ہے ویسے بھی کفر میں کمی زیادتی ہے، اسی واسطے گناہوں کو بھی کفر قرار دیا گیا، جس کے ارتکاب سے جہنم میں تو بندہ جا سکتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا اس میں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کا ایمان جیسے خاوند کی ناشکری ایسی چیزوں سے گھٹتا ہے، اس واسطے تو کفر کی طرف جاتی ہے نا جی۔ اور شکر گزاری سے بھی عینی اس کا الٹا مفہوم نکلے گا، خاوند کی شکر گزاری سے ایمان بڑھتا ہے۔ یا رب، کیا نکتہ ہے دیکھیے یہاں پر، جب نافرمانی سے کفر کے قریب ایمان گھٹتا ہے تو اس کا الٹا دوسرا مفہوم کیا ہوا؟ شکر گزاری کرو خاوندوں کے ساتھ تو معلوم ہوا اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ اب آج تک ہماری خواتین عورتوں کے ذہنوں میں ہے کیا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، عبادات کرو، اس سے ایمان بڑھتا ہے، لیکن کبھی ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آئے گی کہ خاوند کی شکر گزاری سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ میں نے وہ واقعہ پڑھا تھا، ایک سائل یعنی ایک عورت نے سوال کیا ہے امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سے کہ میں نماز پڑھتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں، عبادات میں مگن رہتی ہوں، لیکن مجھے کیا ہے وہ عبادت کا شوق اور وہ مزہ، وہ حلاوت نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے؟ عبادتوں میں میں لگی رہنا چاہتی ہوں اور کرتی بھی ہوں، 5 وقتہ نماز کے علاوہ میں تہجد گزار ہوں، نوافل ادا کرتی ہوں، روزے رمضان کے علاوہ اور روزے رکھتی ہوں، لیکن ان تمام نوافل کے باوجود بھی وہ مزہ جو حلاوت ایمان کا ہے وہ نہیں ہے، وہ خوشی نہیں ہے، وہ ذوق نہیں آ رہا ہے عبادتوں کے اندر، ایسا کیوں ہے؟ امام نے جواب دیا، ماشاء اللہ کیا فہم ہے۔ امام نے اس کے جواب میں فرمایا، ناصر الدین البانی نے فرمایا ہے کہ جب تم یہ کہتی ہو کہ عبادات تم بڑھ چڑھ کر کرتی ہو اور پھر بھی اس میں دراصل ذوق شوق نہیں آ رہا ہے، تو دراصل مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم خاوند کی خدمت کتنی کرتی ہو، اس کی شکر گزاری کتنی کرتی ہو، اگر اس میں تم کمی کر رہی ہو تو یہی وجہ ہے کہ تمہارے عبادتوں میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اس عورت کو نصیحت کرتے ہیں کہ اصل مسئلہ عبادتوں میں ذوق شوق جو نہیں آ رہا ہے وہ اس واسطے ہے شاید کہ تم اپنے خاوند کی شکر گزار نہیں ہو۔ تو شکر گزاری ایمان کو بڑھا دیتی ہے، عورتوں کے اندر یہ جذبہ آج تو کیا ہے جی، اس کو بالکل بھی وہ ایمانیات سے نکال چکے ہیں، حتیٰ کہ ایک نیک کام سے بھی نکال چکے ہیں۔ بڑی عبادت گزار، بڑی داعیہ، بڑے واعظ و نصیحت ان کے باہر ہوتے رہتے ہیں، سینٹرز چلا رہے ہیں، فلاں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ خاوند کی مانتی ہے، اور خاوند وہ ہے جو دراصل کیا ہے، ہمیشہ شاکی ہے کہ بھائی میری بیوی میری بات ہی نہیں مانتی۔ یہاں کیا ہے، باہر بہت بڑے بڑے لیکچرز ہو رہے ہیں ان کے، کیا کے لیکچرز؟ بنیادی بات ہے وہی نہیں ہو رہی ہے۔ خواتین کو سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے وہ خاوندوں کی شکر گزار ہوں۔ زیادہ تر داعیان اسلام جو عورتیں ہیں نا، ان کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں خاوند اور ازواجی زندگی کے، تو اس واسطے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس کو دین نہیں سمجھا۔ اسی واسطے امام بخاری رحمہ اللہ کی تفسیر میں امام قسطلانی رحمہ اللہ صاف فرما رہے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جب ناشکری سے ایمان گھٹتا ہے تو شکر گزاری سے ایمان بڑھے گا۔ تو خاوند کی شکر گزاری ایمان کی بڑھوتری کا حصہ ہے، تو تم کو شکر گزار بنو۔ تم ان کا شکر زبانی بھی ادا کر سکتی ہو، خدمت کے ذریعے بھی ادا کر سکتی ہو، عمل کے ذریعے بھی ادا کر سکتی ہو،
لیکن بہت کم بیویاں ہیں جو خاوندوں کو ان کے حق کے ساتھ ان کے شکر گزاری کے الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے اتنا کیا ہمارے لیے۔ یہ کہنے والی بیویاں پتہ نہیں کہاں گم ہیں، نہیں۔ اور اس کو کبھی انہوں نے کیا نہیں سمجھا، یہ اسلام کا حصہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے اس کو سمجھنے کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے کفر دون کفر کا جو ٹکڑا استعمال کیا ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول سے لیا ہے جو آپ نے آیت کریمہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 44 میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے سو ایسے لوگ کافر ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں وہ کفر مراد نہیں ہے جو کافر کے لیے یا حقیقی کفر کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلکہ وہ کفر مراد ہے جو کفر اصغر ہے، جس میں دائمی جہنم نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا کفر میں کئی اقسام ہیں۔ ہر کفر کے لفظ کو انکار کے معنی میں لینا اور دائمی جہنمی سمجھنا غلط ہے۔ اور اسی طرح علماء نے کفر کے تقریباً 4 اقسام پر تقسیم کیا ہے کفر کو۔ ایک کفر وہ ہے جو کفر انکار ہے، جو جسے ہم کافر کہتے ہیں، جس کے لیے ہم عام استعمال کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتا، بالکل انکار کرنا اللہ کا اور اس کے وجود کی تسلیم نہ کرنا۔ قرآن مجید میں زیادہ تر لفظ کفر انہی کے لیے استعمال ہوا ہے، قل یا ایھا الکافرون میں وہی خطاب ہے۔ تو ایک کفر تو وہ ہو گیا نمبر 1، اور دوسرا کفر کفر جحود ہے۔ کفر جحود کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کو دل سے حق جاننا مگر دنیاوی مفادات کی وجہ سے اقرار نہ کرنا، جیسا کہ بہت سے کمزور مشرکین اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں، دین اسلام کو جانتے ہیں، مانتے بھی ہیں، صحیح ہے، لیکن اعلان نہیں کرتے، اقرار نہیں کرتے۔ یہ کفر جحود ہے۔ دل کے اندر تو ماننا ہے، حق بھی ثابت ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم مان لیں گے تو ہمارا عہدہ کہاں جائے گا، ہماری قوم ہم سے کیا سلوک کرے گی، ہمارا مسئلہ کیا ہوگا، ہماری دنیا کیا ہوگی۔ تو دنیاوی مفادات کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، اعلان نہیں کرتے۔ آج کے دور میں بھی کئی ایسے مشرکین ہیں، اور اس دور میں بھی کئی ایسے مشرکین مکہ میں سے تھے جو دراصل مانتے تو تھے کہ حق پر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اعلان کر دیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ کفر جحود ہے۔ اور تیسرا کفر ہے کفر عناد۔ کفر عناد کا مطلب کیا ہے؟ دل میں تصدیق کرنا، زبان سے اقرار بھی کر لینا مگر احکام الہیہ کو تسلیم نہ کرنا، توحید و رسالت کے اسلامی عقیدے کو ماننے کے لیے تیار نہ ہونا۔ یہ کفر بھی بہت سے لوگوں کے اندر ہے۔ یعنی کفر عناد کیا ہے؟ اسلام کو مانتے بھی ہیں لیکن عملی اعتبار سے دیکھیں گے تو نام کا مسلمان، بس کسی چیز کو مانتا نہیں۔ قرآن میں ہے بولو مانتا نہیں، حدیث میں ہے بولو مانتا نہیں، صاف کہہ دیتا ہے اس زمانے میں سب کیا بھائی ہوں گا، یہ سب اسلام کو چلنے نہیں ہوں گا بھائی، نام مسلمان ہے اس کا۔ تو اسے کہتے ہیں کفر عناد۔ نمبر 4 کفر نفاق ہے۔ نفاق کو بھی کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کفر نفاق کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا مگر دل میں یقین نہ کرنا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 13 نمبر کی آیت فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تو تم ایمان لاؤ بالکل اسی طرح جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، اصحاب رسول اللہ ایمان لائے ہیں،
تو کہتے ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، دل کے اندر کہتے ہیں یہ، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، ورنہ تو بظاہر یہ ایمان والے کہتے ہیں، کیونکہ آیت اوپر سے جو شروع ہو رہی ہے ویسی ہی شروع، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں تو بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو یہ ایمان کے دعوے دار ہے، لیکن جب سچا پکا مسلمان بننے کی بات آئے اور ان کو بتایا جائے تو یہ پختہ ایمان والوں کی طرح تم بھی پختہ ایمان اپنے اندر پیدا کرو، تو دل کے اندر، ظاہر میں نہیں کہہ سکتے، اتنی جرأت نہیں، منافق ہے نا، دل کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، ہم بھی پکے سچے بن جائیں، یہ نفاق کا کفر ہے، اور یہی وہ کفر ہے جسے بڑے معلوم ہوئے بغیر بے شعوری طور پر انسان کے اندر تھوڑا 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 کر کے جمع ہوتے ہوتے پختہ ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ کیا ہے، پورے ایمان ہی سے نکل جاتا ہے، علم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ دراصل کیا ہے، یہ لاشعوری طور پر اندر داخل ہوتا ہے، جس کو انسان سمجھتا ہے میں تو بڑا مسلمان ہوں، بڑا پکا سچا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں، میں تو وہ کر رہا ہوں، میں تو فلاں کیا، یہ سب سمجھتا رہتا ہے، لیکن یہ بات نہیں سمجھتا کہ کبھی کا تیرے دل سے ایمان نکل چکا ہے۔ اسی واسطے علماء محققین نے کفر کے 4 الگ الگ کیٹیگریز بتائے ہیں کہ ایک تو کفر وہ ہے جو کفر انکار ہے، نمبر 2 کفر جحود ہے، نمبر 3 کفر عناد ہے، نمبر 4 کفر نفاق ہے۔ جب ان باتوں کو ہم گہرائی کے ساتھ سمجھیں گے تو تب معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر کس طرح کا کفر پیدا ہو رہا ہے۔ کہیں جا کر کفر نفاق آگے چل کر کفر عناد تو نہیں بن گیا، کفر عناد آگے چل کر کفر جحود تو نہیں بن گیا، کفر جحود آگے چل کر پکا کیا ہے، انکار میں تو نہیں آ گیا انسان، کیونکہ اگر اس کو نہیں جانچو گے، نہیں سمجھو گے، اس پر کیا علم حاصل، تو انسان بلا شعوری طور پر، لا شعوری طور پر اس کے اندر داخل ہوتا چلا جائے گا۔ تو مسلمانوں ہر چیز کو علم کے ساتھ لینا چاہیے، ہر چیز کو سمجھنا چاہیے، کہ خاص کر یہاں تو صرف خواتین کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ ان کی ناشکری کفر ہے، ایسی بہت سی اور چیزوں کو بھی فرمایا گیا کہ یہ چیز کفر ہے، اس سے بچو۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، دیکھو مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، بڑا گناہ ہے۔ ہم تو گالی ایسا دیتے ہیں جیسا کہ کیا ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے، حتیٰ کہ گہری دوستی ہوتی ہے نا، گالی سے بلاتا اسے، کیا کہا اتنی دوستی ہے کہتے اسے، حالانکہ گالی دینا اچھی بات نہیں ہے، اور فرمایا کہ وہ قتالہ کفر، دیکھو اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ بعض بات پہ کیا تلوار اٹھا لیتا کوئی بندہ، مزاجی چوچ، حالانکہ کفر ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ انکار کا جو کفر ہے نا وہ نہیں ہے، اس سے کم درجے کا کفر ہے، لیکن کفر ہے۔ ہاں اسی طرح فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو عمدن نماز چھوڑا اس نے کفر کیا، جو عمدن نماز چھوڑا کفر۔ یہ اور بات ہے کہ توبہ کر لیا، یہ اور بات ہے کہ ایک نماز چھوڑی، 2 نماز چھوڑی، لیکن جب چھوڑا تو وہ کفر میں آیا نہیں آیا، تو اسی واسطے فرمایا کہ حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، کیونکہ اس کے ذریعے سے کفر داخل ہو سکتا ہے، اور یہ داخل ہونے والا کفر خواہ چھوٹا ہو لیکن آگے چل کر کفر اکبر تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح جادو کفر، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کفر سے تعبیر کیا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا کہ جادو نہیں کیے حضرت سلیمان، جادو کے پاور سے وہ بولیاں نہیں سیکھے، جادو کے پاور سے وہ جنات پر حکومت نہیں کرتے تھے، جادو کے پاور سے وہ پرندوں کی بولیاں نہیں سمجھتے تھے، یہ اللہ کی عطا تھی۔ تو وما کفر سلیمان، تو آج کتنے لوگ، کتنی عورتیں خود اپنے شوہر پہ کرنے جاتی ہیں دھڑلے کے ساتھ،
سحر کرنے، جادو کرنے کے لیے، تاکہ یہ ہمارا غلام بنا رہے۔ کتنے لوگ مال و دولت کی وجہ سے کیا خود اپنی ہی بیٹیوں پہ کر گزرتے ہیں، خود اپنے ہی خاندان، اپنے ماں باپ پہ کر گزرتے ہیں۔ انتہائی گرے ہوئے انسان ہیں، انتہائی گرے ہوئے انسان ہیں۔ تو یہ اعمال بہت برے ہیں، معمولی لگتے ہیں، لیکن انسان اندر داخل ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب اندر جا کے مضبوط تناور درخت بن گیا۔ پھر ایک زمانہ زندگی میں ایسا بھی آتا ہے کہ کوئی نیکی میں انٹرسٹ نہیں رہتا اور اس کے بعد صرف کفر ہی کفر ہے، انسان کو اچھائی پسند ہی نہیں ہوتی، صرف برائی پسند ہوتی ہے۔ اس کنڈیشن میں پہنچ جاتا ہے، اچھائی سے کبھی ذوق بھی نہیں ہوتا، کبھی لذت بھی نہیں ہوتی۔ تو بڑے کفر کے اندر گویا کہ کیا ہے، چلے گئے۔ یہ نشانی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیں، کیا نیکی کرنے میں خوشی ہوتی ہے، برائی کرنے میں دل دھڑکتا ہے، تو سمجھو کہ کچھ ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن نیکی کرنے میں نہ خوشی ہے، برائی کرنے میں نہ غم ہے، تو یاد رکھو پھر تو کیا پورا مردہ، مکمل ایمان کا صفایا ہو گیا ہے۔ نہ تمہیں لذت معلوم ہے، نہ تمہیں درد ہوتا ہے۔ جیسے زبان کے اندر ٹیسٹ کبھی چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، کھارا کیا ہے، میٹھا کیا ہے، سمجھ پاتا ہے بندہ، کتنا بھی ٹیسٹ چلا جائے۔ لیکن مکمل چلا جائے، آپ اس پر میٹھا رکھیں، کھارا رکھیں، زبان کوئی ذائقہ نہ دے، تو یاد رکھو پھر تو زبان کا ٹیسٹ پورا گیا، صفر ہو گیا۔ وہی حالت کیا ہوتا ہے، دل کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ ایمان سے ہی ہوتا ہے۔ ایمان جیسے جیسے بڑھتا ہے وہ ٹیسٹ بھی بڑھتا ہے۔ نیکیاں کریں گی تو خوشی، برائیوں میں پڑیں گے تو کیا ہے، غم، ایک طرح کا کیا ہے، اپنے ہی آپ سے نفرت، ایک طرح کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈر۔ نہ نیکی میں کچھ ہو رہا ہے، نہ بدی میں کچھ ہو رہا ہے، تو یاد رکھو وہ ٹیسٹ کا جو ذائقہ تھا، جو ایمان کا اندر دل کا، وہ مکمل نکل گیا، ہے ہی نہیں وہ۔ تو یہ حالت پہنچ جاتی ہے بندوں کی۔ اسی واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس معاملے میں خاص طور پر باب باندھا کہ کفر بھی ہے، گناہوں کو بھی کبھی کفر استعمال ہوا ہے، ایسے گناہوں سے بھی کیا ہیں، بچو، تاکہ تمہیں صحیح ایمان کا ذائقہ عطا ہو اور اس کے ذریعے سے تم اپنی زندگی بہترین بنا سکو۔ اب انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں پڑھیں گے، خاص کر وہ احادیث آ رہے ہیں اب جس میں ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں اللہ کے رسول نے اسے بہت بڑے قرار دیے، اور اس بات کے لیے بھی وہ حدیث ہے کہ کتاب الایمان میں امام بخاری لا رہے ہیں کہ ایمان عمل 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 ہے، عمل ہے، خالی مجرد قول نہیں ہے۔ الایمان قول و عمل، اقرار بھی ہے، عمل بھی ہے۔ عمل سے ہمیشہ جڑے رہنا ہے، عمل کو چھوڑ دو گے تو پھر تو ایمان بھی آخر کار کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ چیز جو اس کتاب الایمان کے اندر سمجھا رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، انشاءاللہ اسے اور زیادہ کیا ہے، کھل کر سامنے آئیں گی کچھ باتیں اگلے ہمارے درس میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے MSLA لائیو ٹی وی کو، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، لوگوں تک پہنچائیے اس بات کو پہنچانے کا، اور اس کو کوئی مان کر اپنے احوال کو درست کر لیا تو یاد رکھیے اس کی نیکی کا ہر ثواب میں آپ کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے، تو خالی آپ پہنچا کے ثواب کما سکتے ہیں۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔